آج مجھے یقین کریں کہ مری کی سڑکوں کو دیکھتا ہوں یا فیل کرتا ہوں تو مجھے خون کی بو آتی ہے کہ جو سیاحوں کی جنت تھی وہ سیاحوں کے لیے جہنم بن گئی، وہ بھی برف کا۔ باقی سب کو پتہ ہے کہ جب کورڈ ہو جاتی ہے گاڑی چاروں طرف سے، جب آپ کا ایگزاسٹ بند ہو جائے، گاڑی کے اندر 2 سے 3 پائپ ہوتے ہیں جو آپ کی وینٹیلیشن کرتے رہتے ہیں گاڑی کی مختلف۔ جب وینٹیلیشن کور ہو جائے، جب آپ کا ایگزاسٹ بند ہو جائے، آپ کا اے سی چل رہا ہے، تو اکثر گاڑیوں کی مینٹیننس اچھی نہیں ہوتی، وہ کاربن مانو آکسائڈ واپس اے سی کے ذریعے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ گرمی ہے، ہیٹر ہے، ہم ریلیکس ہو رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ سمجھتے ہیں ہم سو رہے ہیں، ہم مدہوش ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر میرا سانس بند ہونا شروع ہو جائے تو میں کھڑکی تو ضرور کھولوں گا، توڑوں بھی گا، چاہے برف میں باہر نکل جاؤں گا سانس لینے کے لیے، چاہے جتنا بھی سردی سے نہیں مرتا، وہاں پہ اتنا ٹیمپریچر نہیں تھا۔ لوگوں سے میں نے اپیل کی کہ یہ میرے پاکستانی ہیں، یہ برف میں اب پھنس چکے ہیں، اب ان کا کوئی بھی اور سہارا نہیں ہے، اوپر اللہ ہے، نیچے ادارے ہیں، ان کو نکالیں، ہنگامی بنیادوں پر نکالیں، نہیں تو یہ میرے پاکستانی قوم، یہ عوام جو برف سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئی ہے، یہ ان کی زندگی کی آخری سنو فال نہ ہو جائے۔ جمعہ کی شب رات کو 11 بجے جب میں نے حالات انتہائی خراب دیکھے تو میں نے لائیو آ کے مری کے لوگوں سے امداد کی اپیل کی، ہاتھ جوڑے، چیخ کے کہا کہ اب یہ مر جائیں گے برف میں اگر ان کو نہیں بچایا گیا۔ یہ لائیو سٹریمنگ کر کے میں سیدھا باہر نکلا۔ میرے گھر کے باہر تقریباً 350 گاڑیاں 1 سے 1.5 کلومیٹر ایریے میں کھڑی ہوئی تھی۔ ایمرجنسی تھی، میں نے کہا ان سب گاڑی والوں کو کہو کہ ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، ہمارے ہال بھی ہیں، ہمارے کمرے بھی ہیں، آپ آ جائیں، اتریں، آپ کی گاڑیاں اگر یہاں سے موو نہیں ہو سکتی تو آپ ہمارے گھر میں رہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں اور اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ ہم نے تقریباً پہلے فیز میں 20 گاڑیوں سے بندے نکالے، وہ تقریباً 100 بنتے تھے، ان کو نکال کے ہم نے گھروں میں شفٹ کیا، انہوں نے اپنے واش روم جو بھی ضروریات تھیں وہ کی، پھر ان کو چائے ہم نے پلائی، جو ہمارے پاس اویلیبل تھی ساتھ والے کیبن سے وہ ہم نے دیا، پھر ہم نے چاول جو منگوائے توڑے وہ ہم نے چاول پکوائے۔ ان تقریباً پہلے جو جمعے کی رات سے لے کے یعنی 12 بجے سے لے کے ڈیٹ تبدیل ہو چکی تھی، صبح 2 بجے تک ہم نے 100 بندوں کو پہلے کھانا دیا، رہائش دی۔ اب خواتین بھی ایسی تھیں کہ ان کی حالت بھی ایسی خراب تھی، اور اتنے سرد موسم میں جہاں -5 ٹیمپریچر چل رہا ہو اور ایک رضائی ہو یا ایک چادر ہو، جو کچھ بھی تھا، جیکٹس تھیں، کوٹ تھیں، وہ بھی ہم نے ان کو دے دیے۔ ایک رضائی میں، ایک چادر میں 3 سے 4 بندوں کو ہم نے بٹھایا، ایک کمرے میں 30 سے 50 بندے میں نے بٹھائے، تاکہ ہیٹ ہو، جتنا گیدرنگ ہوگی اتنا سردی کم لگے گی۔ تقریباً 150 اور بندہ ہم لے کے آئے۔ ٹھیک، آپ پہلے جو کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا تقریباً 100 افراد کو، اس کے بعد پھر آپ باہر نکلے اور لوگوں کو نکالا گاڑیوں سے، نکالا، ان کو بتایا کہ یہ میرا گھر ہے، جس ٹائم آپ کو ضرورت ہو تو آپ آ جائیں۔ ٹوٹل اگر میں کاؤنٹ کروں 350 بندہ تھا، جس میں میرے جو ساتھ والے نیبر تھے انہوں نے مدد کی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے، وہ ویڈیوز موجود ہیں، گاڑیوں کو اٹھا کے سڑک سے سائڈ پہ کیا، پیچھے سنو کلیئرنگ مشین آئی، مشین کے ذریعے سڑک صاف کی، گاڑی کو پھر پیچھے رکھا، ایک گاڑی کو اٹھایا، اس کو پھر پیچھے رکھا۔ یہ دیکھیں، یہ بلسٹر ہیں، یہ چھالے لگے ہوئے، یہ چھالے ہیں ورک کر کے۔ جی ناظرین، میرا کیمرہ مین دکھائے، بالکل ان کے ہاتھوں پہ یہ چھالے نظر آ رہے ہیں، یہ ان کے ہاتھوں پہ یہ چھالے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت یہی ہے کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ سوجل ملک، تم ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جن سے اللہ کوئی کام لیتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، مری میں جب سانحہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک انسان کو اپنی طرف سے فرشتہ بنا کر بھیجا، جس نے تقریباً 350 افراد کو ریسکیو کیا، اپنے گھر میں جگہ دی، انہیں کھانے کو دیا، انہیں کمبل دیے۔ آئیے اس انسان سوجل ملک سے بات کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں، آخر کیا واقعہ پیش آیا، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، انتظامیہ کی کیا نااہلی تھی، انہی سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا، آپ وہاں تھے، آپ ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہے، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ دیکھیں جی، ہمارا تقریباً 7 سال سے ایک سوشل میڈیا ویدر پیج ہے، مری ویدر،
جس کے اوپر ہم صرف مری نہیں پورے پاکستان کے موسم کی فورکاسٹ جاری کرتے ہیں، لیکن فوکس ہمارا مری ویدر کے اوپر ہوتا ہے۔ سیاحت، موسم اور مری یہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بارش ہو تو مری کا نام لیا جاتا ہے، برف باری ہو تو پاکستان میں مری کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ سیاحت پاکستان میں سٹارٹ بھی مری سے ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم نے فوکس کیا ہوا تھا کہ مری کا جو موسم ہے اس میں سیاحوں کے لیے ہم ایڈوانس 10 سے 15 دن پہلے ویدر فورکاسٹ ریلیز کر دیتے ہیں، تمام اداروں کو بھیج دیتے ہیں کہ مری میں کب بارش ہوگی یا کب برف باری ہوگی اور کتنے فٹ تک ہوگی، اس کی مقدار، ہر چیز۔ ٹریول ایڈوائزریز بھی ہم ایشو کر دیتے ہیں۔ تمام سوشل میڈیا جو ہمارے چینلز ہیں ان کے اوپر ہم بار بار ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ میں خود لائیو اسٹریمنگ آ کے کرتا ہوں، سڑکوں کی صورتحال دکھاتا ہوں۔ برف سٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں سے میں لائیو اسٹریمنگ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو یہ ہم نے ٹریول ایڈوائزریز تقریباً 27 دسمبر کو پہلی ایڈوائزری ایشو کی تھی کہ ایک انتہائی طاقتور مغربی لہر، غیر معمولی مغربی لہر آ رہی ہے جو کراچی سے لے کے خنجراب تک بارشیں دے گی پاکستان پورے میں، اور مری گلیات ایریا سب سے زیادہ متاثر ہوگا، جس میں 2 سے 4 فیٹ پڑ سکتی ہے برف۔ اور 3 جنوری سے ہم نے اس کا دورانیہ بتایا تھا کہ 3 سے لے کے 8 کے درمیان 2 برفانی طوفان آئیں گے، سنو بلیزرڈ ہوگا، جس کے حساب سے تمام اداروں کو ریڈ الرٹ کیا جاتا ہے، ایشو کرتے ہیں کہ وہ اپنی تیاری کر لیں۔ اس کے بعد سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ 3 جنوری کو برف کا پہلا سپیل سٹارٹ ہوا، تو سیاحوں نے جو ہی خبر دیکھی، جو ہی ان کو پتہ چلا کہ مری میں برف باری ہو رہی ہے، تو وہ جوک تر جوک آتے گئے۔ اسکولوں میں بھی چھٹیاں تھیں، غیر معمولی ایک رش ہو گیا۔ لوگوں کو تجربہ نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے کہ برفانی علاقے میں جائیں۔ لوگ اپنی گاڑیوں میں سنو چینز نہیں رکھتے، رسیاں نہیں رکھتے۔ یہ بھی ہم بار بار سب کو بتاتے رہیں کہ اپنے ساتھ پیٹرول ٹینک فل کر کے ہیں، آپ کے پاس خشک میوہ جات ہونے چاہیے، کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے، خدا نخواستہ ٹریفک جیم، خدا نخواستہ لینڈ سلائڈنگ، برف باری میں آپ کی روڈ بلاکیج ہو جائے تو آپ کے پاس کسی چیز کی قلت نہ ہو۔ سب نے دیکھا کہ تقریباً انتظامیہ کے مطابق افیشلز کا، کیونکہ ہمارے پاس تو ریکارڈ افیشلز کے تھرو ہی آتا ہے جو ٹول پلازا سے گاڑیاں انٹر اور ایگزٹ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بتایا گیا جی 1 لاکھ سے زائد گاڑی مری میں انٹر ہو چکی ہے۔ اور گنجائش کتنی ہے؟ 3500، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میں مری کا رہائشی ہوں، 3500 سے زیادہ پارکنگ مری میں ہے ہی نہیں، تو کہاں 3500 اور کہاں 1 لاکھ۔ اب 1 لاکھ میں سے جاتی بھی ہیں، یہ نہیں کہ سارے بندے مری میں ہی آ جاتے ہیں، لیکن جو مین سورس ہے وہ ہے NHA کا ایکسپریس وے، مری ایکسپریس وے اسلام آباد سے۔ وہاں پہ ایمرجنسی صورتحال ہوگی، گاڑیاں پھنس گئیں 7 تاریخ کو۔ NHA نے، موٹر وے پولیس نے ایمرجنسی لگا کے، ڈائیورشن لگا کے، انہوں نے ٹی وی کے اوپر بھی ٹکر آنا شروع ہو گئے کہ مری میں بہت زیادہ بے تحاشا ٹریفک ہے، مسائل ہو رہے ہیں اور برفانی طوفان بھی آ رہے ہیں اور روڈ بلاک ہو چکے ہیں، آگے ہم اب مری میں کسی کو نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے وہاں پہ ڈائیورشن لگا کے واپس پوری ٹریفک اسلام آباد کی طرف موڑ دی۔ میں بھی لائیو اسٹریمنگ آ کے دکھاتا رہا۔ جمعے کی صبح میں نے لائیو اسٹریمنگ کی، میں نے کہا کہ اب اس طوفان کا سب سے خطرناک جو حصہ ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اب جو برف ہوگی وہ فٹوں والی ہوگی، کیونکہ پہلے دن 9 انچ ہوئی تھی، دوسرے دن 17 انچ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو جمعے کی صبح سے جو برف لگنی تھی آفٹر نون کے بعد، تو وہ بہت زیادہ ہونی تھی۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ موٹر وے 14 گھنٹے بلاک رہی، ایکسپریس وے مشہور زیادہ موٹر وے ہے، تو وہاں سے ٹریفک کو نکالا گیا۔ ہم نے کہا کہ چلیں سب اچھا ہے، لیکن جب رات کو طوفان شروع ہوا تو پھر میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر کشمیر پوائنٹ کے اوپر GPO سے 5 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس کے اوپر کئی گاڑیاں پھنسی ہوئی اور برفانی طوفان جاری ہے۔ پھر مجھے نظر آیا لو ٹوپا، پھر مجھے نظر آیا ایکسپریس وے، تو وہ جو گاڑیاں نکالی گئی تھیں اس کے بعد پتہ چلا کہ مزید اور گاڑیاں آ گئی اور اب 1.5 لاکھ کاؤنٹ ہو گیا۔ تب میں نے وہاں پہ چیخو پکار شروع کی، لائیو اسٹریمنگ آ کے میں نے دکھایا، حکومتوں جو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے اس سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے، اداروں سے، لوگوں سے میں نے اپیل کی کہ یہ میرے پاکستانی ہیں، یہ برف میں اب پھنس چکے ہیں، اب ان کا کوئی بھی اور سہارا نہیں ہے، اوپر اللہ ہے، نیچے ادارے ہیں، ان کو نکالیں، ہنگامی بنیادوں پر نکالیں، نہیں تو یہ میرے پاکستانی قوم، یہ عوام جو برف سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئی ہے، یہ ان کی زندگی کی آخری سنو فال نہ ہو جائے۔ میں نے واضح طور پہ کہا کہ مری میں یہ آخری برف باری نہیں ہے، لیکن ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے، ان کی زندگیوں کی آخری ہو سکتی ہے۔
لیکن اس وقت تک بہت یہ آپ نے اس سے پہلے ہی بات کی میں نے کہ پہلے کی تھی کہ مری میں یہ آخری سنو فال نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی زندگی کی یہ آخری سنو فال ثابت ہو سکتی ہے جو پھنسے ہوئے ہیں. پھر میں نے کیا انتظامیہ کو یہ نہیں تھا پتا؟ سب کو پتا تھا. اب انتظامیہ روٹی کو ٹوٹی تو نہیں کہتی، چوٹی تو نہیں کہتی، روٹی ہی کہتی ہے. سارے ماشاءاللہ سب کے پاس لیٹسٹ گیجٹس ہیں، اسمارٹ فون ہیں، ایڈوائزریز ہیں. محکمہ موسمیات نے بھی وارننگ دی تھی، پاکستان کے محکمہ موسمیات نے بھی وارننگ ایشو کر دی تھی کہ یہ حالات ہونے والے ہیں. لیکن ثانیہ ہونا ٹھہر گیا تھا، کیونکہ جب اتنے پیمانے کے اوپر برفانی طوفان آ جائے تو دنیا کی کوئی مشین آپ کی سڑک سے برف نہیں ہٹا سکتی، کیونکہ آگے وہیکلز ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جب برفانی طوفان آیا تو آپ نے جب لوگوں کو پھنسے ہوئے دیکھا تو آپ خود اپنی مدد آپ کے تحت اکیلے نکلے، آپ کے ساتھ دوست تھے، کتنے لوگ تھے جب آپ نے لوگوں کو ریسکیو کیا اور ساتھ اپنے گھر لے کے جاتے رہے، اور کتنا مشکل تھا وہاں سے لوگوں کو نکالنا، اور کم سے کم اور کتنے لوگوں کو آپ لے کے گئے؟ جمعہ کی شب رات کو 11 بجے جب میں نے حالات انتہائی خراب دیکھے تو میں نے لائیو آ کے مری کے لوگوں سے امداد کی اپیل کی، ہاتھ جوڑے، چیخ چیخ کے کہا کہ اب یہ مر جائیں گے برف میں اگر ان کو نہیں بچایا گیا. یہ لائیو سٹریمنگ کر کے میں سیدھا باہر نکلا. میرے گھر کے باہر تقریباً 350 گاڑیاں 1 سے 1.5 کلومیٹر ایریے میں کھڑی ہوئی تھی، جو 24 گھنٹوں سے کھڑی ہوئی تھی. وہاں جا کے میں نے لوگوں کو پوچھا. میرے ساتھ میرے سرونٹ تھے، ملازم تھے، 2 میرے ملازم تھے اور ساتھ 3-4 ہمسائے تھے جو نیبرز وہاں کے لوکل مقامی لوگ ہیں. میں نے ان کو کہا کہ ان سے جا کے پوچھیں کہ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مری میں جو پرابلم ہوتی ہے وہ پبلک واش روم کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور اس موسم میں خواتین بھی موجود تھیں، بچے بھی موجود تھے، بزرگ بھی تھے، تو سب سے زیادہ یہ چیز ایمرجنسی تھی. میں نے کہا ان سب گاڑی والوں کو کہو کہ ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، ہمارے ہال بھی ہیں، ہمارے کمرے بھی ہیں، آپ آ جائیں، اتریں. آپ کی گاڑیاں اگر یہاں سے موو نہیں ہو سکتی تو آپ ہمارے گھر میں رہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں اور اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں. جب میں وہاں پہ گیا میں نے پھر لائیو سٹریمنگ شروع کر دی. میں نے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا کوئی امداد ملی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا جی کسی نے کہا 24 گھنٹے سے پھنسا ہوں، کسی نے کہا 36 گھنٹے سے، ایک بندے نے کہا 37 گھنٹے سے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میں نے کہا بس میرے گھر میں آئیں. ہم نے تقریباً پہلے فیز میں 20 گاڑیوں سے بندے نکالے، وہ تقریباً 100 بندے تھے. ان کو نکال کے ہم نے گھروں میں شفٹ کیا. انہوں نے اپنے واش روم جو بھی ضروریات تھیں وہ کی. پھر ان کو چائے ہم نے پلائی، جو ہمارے پاس اویلیبل تھی ساتھ والے کیبن سے وہ ہم نے لیا. پھر ہم نے چاول جو منگوائے توڑے وہ ہم نے چاول پکوائے. ان تقریباً پہلے جو جمعے کی رات سے لے کے یعنی 12 بجے سے لے کے ڈیٹ تبدیل ہو چکی تھی، صبح 2 بجے تک ہم نے 100 بندوں کو پہلے کھانا دیا، رہائش دی. اب خواتین بھی ایسی تھیں کہ ان کی حالت بھی ایسی خراب تھی، اور اتنے سرد موسم میں جہاں -5 ٹیمپریچر چل رہا ہو اور ایک رضائی ہو یا ایک چادر ہو، جو کچھ بھی تھا، جیکٹس تھیں، کوٹ تھیں، وہ بھی ہم نے ان کو دے دیے. ایک رضائی میں ایک چادر میں 3 سے 4 بندوں کو ہم نے بٹھایا. ایک کمرے میں 30 سے 50 بندے میں نے بٹھائے تاکہ ہیٹ ہو، جتنا گیدرنگ ہوگی اتنا سردی کم لگے گی. شکر ہے سوئی گیس تھی، سوئی گیس نے ساتھ دیا ہمارا. اس کے بعد پھر جب حالات انتہائی سنگین ہو گئے، پھر ہم نے اپنے جو ہمارے ہال تھے، میٹنگ ہال جس میں ہم لوگ بیٹھ کے فنکشن بھی کرتے ہیں، اپنی بلڈنگ کمپلیکس ہے ہمارا، تو اس ہال کو ہم نے کھولا. اس ہال میں ہم نے خواتین کو ٹھہرا دیا. بڑی تعداد میں آ رہی تھیں، تقریباً 150 اور بندہ ہم لے کے آئے. ٹھیک. آپ پہلے جو کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا تقریباً 100 افراد کو، اس کے بعد پھر آپ باہر نکلے اور لوگوں کو نکالا گاڑیوں سے، نکالا، ان کو بتایا کہ یہ میرا گھر ہے، جس ٹائم آپ کو ضرورت ہو تو آپ آ جائیں. اس میں سے 100 سے 150 بندے وہ بھی ہیں جو صرف آئے ہیں واش روم یوز کرنے کے لیے. وہ واپس اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. کیوں؟ شاید وہ پوش لوگ تھے، لگژری رہائش کے شوقین تھے. وہ شاید فرش کے اوپر سونا بیٹھنا ان کو عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن وہ آتے ضرور تھے، چائے شائے پی کے جاتے تھے، پانی بھی لے کے جاتے تھے اور واش روم یوز کر کے پھر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جاتے تھے. 100 کے قریب یہ بندے تھے کہ جو آ جا رہے. تو فائنلی ہمارے پاس یعنی ٹوٹل ان 2 دنوں میں یعنی 36 گھنٹوں میں اندر
ٹوٹل اگر میں کاؤنٹ کروں 350 بندہ تھا، جس میں میرے جو ساتھ والے نیبر تھے انہوں نے مدد کی. ہم نے اپنے ہاتھوں سے، وہ ویڈیوز موجود ہیں، گاڑیوں کو اٹھا کے سڑک سے سائڈ پہ کیا. پیچھے سنو کلیئرنگ مشین آئی، مشین کے ذریعے سڑک صاف کی، گاڑی کو پھر پیچھے رکھا، ایک گاڑی کو اٹھایا، اس کو پھر پیچھے رکھا. جو ڈرائیور تھے ان کے ساتھ ہم ٹوچن کر لیتے تھے یا ان کو دھکا لگا کے، جن گاڑیوں کو لاوارسا چھوڑ کے بھاگ گئے تھے لوگ، اس کو اٹھا کے. کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ بلسٹر ہیں، یہ چھالے لگے ہوئے ہیں، یہ چھالے ہیں ورک کر کے. جی ناظرین، میرا کیمرہ مین دکھائے، بالکل ان کے ہاتھوں پہ یہ چھالے نظر آ رہے ہیں. یہ چھالے ہیں، یہ چھالے ہیں، یہ چھالے ہیں. یہ ان کے ہاتھوں پہ یہ چھالے نظر آ رہے ہیں. اس وقت یہی ہے کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ سوجل ملک، تم ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جن سے اللہ کوئی کام لیتا ہے اور اللہ ہمت بھی دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے اس پورے 1 سے 1.5 کلومیٹر ایریا میں، جہاں پہ 36 گھنٹوں تک کوئی امدادی ٹیم نہیں پہنچ سکی، کوئی کیجولیٹیز نہیں ہوئی، لیکن آخر میں جو ایک ثانیہ ہوا اس نے بڑی طبیعت خراب کر دی. ایک بچے کی ڈیتھ میری لائف سٹریمنگ کے دوران ہو گئی. وہ پوری دنیا نے دیکھی، پوری دنیا اس وقت بھی چیخ رہی تھی. مجھے پھر لائف سٹریمنگ بند کرنی پڑ گئی. وہ سین محفوظ ہو گیا، ابھی بھی انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، بلکہ فیس بک نے اس کو سینسیٹیو ویڈیو کر کے کور کر دیا ہے. اس میں بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کے بعد تو پھر میں نے کہا کہ اب آخری گاڑی جب تک میں یہاں سے کلیئر نہیں کرواؤں گا میں سوؤں گا نہیں. الحمدللہ ہم نے صبح 5:30 بجے تک ہم نے ساری سڑک صاف کی، ساری گاڑیاں سائڈ پہ کیں، اور جو لاوارسی تھی وہ کھڑی رہیں. سنگل ٹریک ہم نے بنا لیا گاڑی کے نکلنے کا، اور 5:17-18 کے اوپر میرے گھر سے ساری گاڑیاں جو جن کے وہ ڈرائیور موجود تھے، جو فیملیز موجود تھیں، وہ سب خیر عافیت سے وہاں سے چلے گئے. اچھا یہ بتائیں کہ جو فیملیز کی ڈیتھ ہوئی وہاں پہ، جو ایک راول پنڈی کی فیملی تھی، 6 افراد کی ڈیتھ ہوئی، ایک اسلام آباد ASI جو چکوال سے تھے، ایک ان کی فیملی کی ڈیتھ ہوئی. ان کی ڈیتھ کی اصل وجہ کیا تھی؟ ان کی ڈیتھ کی اصل وجہ تو پوری دنیا کو بھی معلوم ہے کہ ایک تو جس ایریا میں وہ تھے اس کو کہتے ہیں کولڈ فارسٹ، ٹھنڈا جنگل، اور گلیات والی سائڈ بھی ہو جاتی ہے، وہاں پہ بہت برف ہوتی ہے. وہاں پہ ٹیمپریچر عام دنوں میں بھی اگر مری شہر کا ٹیمپریچر -3 ہے تو وہاں پہ -5 ہوتا ہے، 2 سے 3 سینٹی گریڈ زیادہ ہوتا ہے. سنو ڈیپتھ 4 فٹ ہو گئی، جو میں نے فور کاسٹ کی تھی کہ 4 فٹ ہو سکتی ہے. گلیات میں ہم نے فور کاسٹ کی تھی کہ 6 سے 7 فٹ ہو سکتی ہے. اب گاڑیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. گاڑیوں میں کیوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، پھنس گئے تھے، ہوٹلوں کے کمرے آلریڈی بک تھے، ویکینڈ تھا، وہ پہلے ہی سے بک تھے، گنجائش مری میں ختم ہو گئی تھی. مری میں آپ کی ہی لائیو سٹریمنگ کے دوران آپ نے ایک شخص سے، ایک نوجوان سے یہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ 70,000 مجھ سے رینٹ مانگا گیا. جی کہہ رہے تھے، لیکن جب ان سے ثبوت مانگا گیا تو ثبوت نہیں دے سکے. 70,000 تک تو نہیں، میں 30,000 تک تو میں خود گواہ ہوں کہ 30,000 تک تو لوگوں نے دیے ہیں، کہ جس کا کمرہ 5,000 کا تھا 30,000 اس نے دیے ہیں. انڈوں کی بات ہوئی ہے کہ جی 500 کا انڈا ملا ہے، 200 کا میں گواہی دے سکتا ہوں، الفین کہہ سکتا ہوں. پانی کی بوتل کہا ہے جی 500 کی، تو 200 سے 250 کی پانی کی بوتل بھی بکتے ہوئے میں نے دیکھی ہے. وہاں پہ منافع خوری، آپ کو پتہ ہے لالچ طمع تو ہر بندے کے ساتھ لگے، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. کیا میں یہ بھی بتاؤں کہ میں نے چند ہوٹلز جن کی میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں، سیاحوں نے مجھے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان ہوٹل والوں نے ہمیں 2 دن کا کوئی چارج نہیں کیا. وہ ویڈیوز بھی ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا، لیکن وہ گنتی پہ گن سکتے ہیں. وہ گنتی پہ گن سکتے ہیں کہ جن ہوٹل والوں نے تعاون، جنہوں نے فائدہ اٹھایا، وہ جنہوں نے فائدہ اٹھایا اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور میری حکومت پاکستان سے، عمران خان صاحب سے، ٹورزم. اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو لوگ جو 200 کا انڈا بیچ رہے تھے، یا جنہوں نے فائدہ اٹھایا، جنہیں انسانی جانیں نظر نہیں آئی لیکن اپنا فائدہ نظر آیا، کیا انسانیت ختم ہو چکی ہے ان میں؟ کیا کہیں گے ان انسانوں کے بارے میں؟ کیا کہیں گے؟ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اگر میں کہوں کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، رمضان جب شروع ہوتا ہے تو ہم منافع خوری میں کتنے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ تو انسیڈنٹ تھا، یہ تو برف تھی. لوگوں کو، ان کو بھی پتا تھا، بیچنے والوں کو، کہ یہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کی مجبوری ہے لینا. اور جو پھنسے ہوئے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ ہم نے جینا ہے تو کھانا ہے. تو یہاں پہ مجبوری اور انسانیت یہاں پہ شرمندہ ہو گئی. اور جو موت کا رقص شروع ہوا، جو وحشت اور جو لوٹ مار ہے چند بندوں کی، وہ وہاں پہ ناچتی رہی. اور لوگ انجوائے کرنے کی بجائے اللہ کے پاس چلے گئے. ان کی زندگی کی آخری سنو فال ثابت ہوگی. اور میرے 24 سے 36 گھنٹے پہلے کہے گئے الفاظ
وہ ہو گئے. آج مجھے یقین کریں کہ مری کی سڑکوں کو دیکھتا ہوں یا فیل کرتا ہوں تو مجھے خون کی بو آتی ہے کہ جو سیاحوں کی جنت تھی وہ سیاحوں کے لیے جہنم بن گئی, وہ بھی برف کا. باقی سب کو پتہ ہے کہ جب کورڈ ہو جاتی ہے گاڑی چاروں طرف سے, جب آپ کا ایگزاسٹ بند ہو جائے, گاڑی کے اندر 2 سے 3 پائپ ہوتے ہیں جو آپ کی وینٹیلیشن کرتے رہتے ہیں گاڑی کی مختلف. جب وینٹیلیشن کور ہو جائے, جب آپ کا ایگزاسٹ بند ہو جائے, آپ کا اے سی چل رہا ہے, تو اکثر گاڑیوں کی مینٹیننس اچھی نہیں ہوتی, وہ کاربن مونو آکسائڈ واپس اے سی کے ذریعے آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ گرمی ہے, ہیٹر ہے, ہم ریلیکس ہو رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا, وہ سمجھتے ہیں ہم سو رہے ہیں, ہم مدہوش ہو رہے ہیں. دیکھیں اگر میرا سانس بند ہونا شروع ہو جائے تو میں کھڑکی تو ضرور کھولوں گا, توڑوں بھی گا, چاہے برف میں باہر نکل جاؤں گا سانس لینے کے لیے, چاہے جتنا بھی سردی سے نہیں مرتا, وہاں پہ اتنا ٹیمپریچر نہیں تھا کہ لوگ مر جاتے. وہ کاربن مونو آکسائڈ ہمارے معصوم لوگ سمجھ نہیں سکے, برف سے ڈھک گئے اور وہ میٹھی موت کا شکار ہو گئے, کیونکہ یہ کاربن مونو آکسائڈ آپ کے لیے میٹھی موت ہے. یہ وجہ تھی. اچھا یہ بتائیں کہ ایسی کیا وجہ تھی جہاں کوئی بھی نہ نکلا وہاں آپ نکلے؟ کیا جذبہ لے کے نکلے جب آپ نے ان لوگوں کو دیکھا مشکل میں؟ کیا ایسی سوچ آئی آپ نے کہا کہ میں اب کوئی ساتھ نہ دے, میں نے ان کا ساتھ دینا, حالانکہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے؟ جی, اصل میں پتہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا, کمیونیکیشن وہاں پہ نہیں تھی, موبائل نیٹ ورک سارے ختم ہو گئے تھے, ٹوٹے پھوٹے سگنل تھے, موبائل بیٹریز تقریباً لوگوں کی ختم ہو گئی تھی. مری کے جو مقامی لوگ میرے نیبر تھے ان کو تو پتہ تھا, میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, وہ دیکھ رہے تھے نا سامنے گاڑیاں کھڑی ہوئی. دوسری یہ ہے کہ مری کی جو مین آبادی رہتی ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے, مین سڑکوں سے نیچے رہتی ہے. اس وقت تک دیر ہو چکی تھی, لوگ سو چکے تھے برف میں اپنے اپنے کمروں میں, اپنی آخر انہوں نے بھی تو اپنی جان بچانی ہے نا لوکلز نے, یہ تو نہیں کہ وہ بھی نکل آتے. دوسرا ان کے پاس موبائل فون نیٹ ورک نہیں تھے, بند ہو گئے. میری وہ اپیل اداروں تک تو گئی ہے, پاکستان پورے نے سنی, پوری دنیا نے سنی, لندن امریکہ جو لائف اسٹریمنگ دیکھ رہے تھے ان نے سنی, لیکن جو لوکل لوگ تھے ان کے پاس رات کے ٹائم وہ نہیں تھا. جس کو پتہ چل گیا وہ وہاں پہ رات کو نکلا ہے, یہ نہیں کہ نہیں نکلا, لیکن سانحہ اتنا بڑا تھا, برف باری اتنا تھی کہ اتنی لیول کے اوپر, محدود وسائل کے اوپر کوئی بھی مدد نہیں کر پا رہا تھا, جس کی وجہ سے انسیڈنٹ ہو گیا. لیکن اداروں کے پاس سب چیز تھی. اسی ٹائم اگر ہماری ایڈوائزریز کو سیریس لے لیا جاتا تو مینولی سب کچھ ہو سکتا تھا. مینول آپ ایڈمنسٹریشن جا کے ہر گاڑی میں سے بندوں کو نکال کے لے آ سکتے تھے, ان کو محفوظ مقامات تک پہنچا سکتے تھے کہ گاڑی پڑی رہے, گاڑی پھر بھی مل جائے گی, برف میں جائے گی, اور تو کچھ نہیں ہونا نا, زندگی تو ایک بار ملتی ہے. تو گاڑیوں سے سب سے پہلے انتظامیہ کو بجائے یہ انتظار کرنا کہ مشینیں آئیں گی صاف ہوگی, سب سے پہلے ایڈمنسٹریشن کو چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو گاڑیوں سے نکال کے محفوظ مقام تک لے جاتے. جس طریقے سے میرے گھر کے سامنے پھنسے ہیں اسی طریقے سے میں لے کے گیا, جس 1-2 ہوٹلز کے سامنے پھنسے ہیں وہ لے کے گئے, 1-2 مقامی جو ہیں لوگ وہ لے کے گئے. تو اس طریقے سے الحمدللہ مزید کیجولیٹیز سے ہم نے بہت سارے لوگوں کو بچا لیا اپنی مدد آپ کے تحت. اچھا, ان ہوٹل مافیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں جنہوں نے ان سیاحوں سے فائدہ اٹھایا, سیاحوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا, انہیں کمرے تک نہ دیے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ زیور تک اتارے گئے, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر جس نے بھی ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے, اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے یا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ چاہے مری ہو, چاہے کاغان ہو, ناران ہو, جب بھی رش ہوتا ہے تب یہ پرائسیں اوپر جاتی ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مری میں کیٹیگری بنائی جائے, تمام ہوٹلوں کو ڈیجیٹلائز کیا جائے, تمام ہوٹلوں کو ایک پورٹل کے اوپر لایا جائے, سب کو پتہ چلے کہ مری میں کتنا ہوٹلز ہیں, ہر ہوٹل کے کمرے کتنا ہیں, اور سب کو یہ پتہ چلے کہ مری میں کتنے کمرے باقی ہیں, کتنے کمرے فل ہو گئے ہیں. اور جب موسم خراب ہو تو جتنا بندوں کی گنجائش ہے اس کے بعد ٹریفک کو نہیں جانے دینا چاہیے. اور جب تمام ہوٹلز بک ہو گئے, تمام کمروں کی جو سپیس ہے وہ ختم ہو گئی ہے, تو پھر سیاحوں کو وہاں پہ نہیں بھیجنا چاہیے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوگی, جو ادارے ہوں گے, وہ سارے چاہے سردیاں ہیں چاہے گرمیاں ہیں, وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں. یہ داس پہ کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو واقعہ پیش آیا اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں جی, اس بارے میں یہ ہے کہ دل اتنا دکھی ہے کہ ہم نے تو 3 دن کا سوگ کا اعلان کیا ہے کہ ہم ان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہم نے لائف اسٹریمنگ اپنی بند کر دی ہے مری سے, اور
तब तक शायद हम ना करें कि जब तक कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए जाते, जब तक पाकिस्तान की सियाहत को महफूज नहीं किया जा सकता, सेफ़ टूरिज़म नहीं किया जा सकता, क्योंकि रियासत माँ जैसी होती है। तो रियासत का ज़िम्मा है, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो हमारी जानों और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन लगाए, अच्छे अच्छे लोगों को सामने लेके आएँ, और जिसने इस मजबूरी में फ़ायदा उठाया उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। वहाँ के लोग नहीं करने चाहिए, उस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं करनी चाहिए, आप बाहर से करवाएं, उन लोगों को लेके आएँ। हुकूमत ऐलान करे कि अगर किसी के पास कोई एविडेंस है, किसी के पास छोटी सी भी वीडियो है, किसी के पास कोई सबूत है कि इस बंदे ने हमें इस तरीके से लूट मारा, तो वो करें। और सियाहों के लिए भी एक मेरा मैसेज है कि आपके पास तकरीबन हर बंदे के पास अब स्मार्ट मोबाइल है, कोई आपसे ब्लैकमेलिंग करे, कोई आपसे ओवर चार्जिंग करे, आप उनकी वीडियो बनाएं, आप उनके क्लिप बनाएं, आप सोशल मीडिया के ऊपर बताएं कि ये बंदा हमें लूट रहा है, अगर आपको ओवर चार्जिंग कर रहा है वो भी। दूसरा ये है कि हुकूमत को फौरी बुनियादों के ऊपर यहाँ पे एक टूरिस्ट फोर्स कैम करनी चाहिए, जिसकी यही ड्यूटी हो कि वो सियाहों को गाइड करे, उनकी जान की हिफाजत करे। कंट्रोल रूम बनाना चाहिए जिसमें तमाम आने और जाने वालों का डेटा होना चाहिए, और उसके बाद तमाम इदारों का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बर्फ़ साफ़ करने वाली मशीनें मौजूद होनी चाहिए। 17 तारीख से फिर एक स्पेल आ रहा है, लॉन्ग स्पेल है। 23 तारीख तक वक्फे से मरी में मज़ीद बर्फ़ानी तूफ़ान आएंगे, मज़ीद गलियात में बर्फ़बारी होगी। उससे पहले ये तमाम इक़दामात कर लेने चाहिए, और पहले भी करते हैं, लेकिन मौसर तरीके से करेंगे तो लोगों की जानें बचेंगी। नहीं तो ये जो धब्बा पाकिस्तान की सियाहत के ऊपर हुआ है, ये पाकिस्तान की बदनामी हुई है पूरी दुनिया में कि यहाँ पे एक छोटे से 10 किलोमीटर के एरिया में हम अपने लोगों को नहीं बचा सके, तो फिर हम इंटरनेशनल टूरिज़म को किस तरीके से लाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।